لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے بہترین دن، اسلامی سال کا آخری مہینے کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری زندگی میں ہم پر فضل و کرم ہے کہ وہ محبوب ایام، وہ محبوب لمحات جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں، کہ جس کے بعد جن ایام میں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو بار بار یا ایام کچھ لمحات بعد، کچھ دنوں بعد وہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رمضان کی صورت میں ہو، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے ہوں. اس طرح یہ حج کے پہلے 10 دن جہاں اسلام کا رکن اعظم حج ادا کیا جاتا ہے، وہیں پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باعث راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اعمال سے. کیونکہ یہ ایام بہت ہی فضیلت والے محبوب ترین ایام ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے راستے میں اپنا جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا، لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی اپنے جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا پورا. تو یہ شخص ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کون اس طرح اپنا جان بھی لگا دیا، اپنا مال بھی لگا دیا. اس سے زبردست آسانی، اس سے زبردست موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے وہ اعمال کر لے کہ جو ان ایام میں اس شخص کے مقابلے میں آ جائیں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. وہ اعمال کی کوشش کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن مجید ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، نفلی صدقات، یا اس میں کوئی زکوٰۃ کے ایام ہیں وہ ادا کر لے. یعنی جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان ایام میں کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین دن ہیں. یہ 10 دن، یہ 10 اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اسی طرح روزہ رکھنا، خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو. سبحان اللہ. یعنی عرفہ کے دن کی یہ فضیلت، اور اس سے پہلے بھی 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک، اور عرفہ کے دن کا روزہ جس طرح وہ رکھ سکتا ہے جتنے دن، لیکن خصوصاً اس دن کے روزے کے اہتمام. حاجی عرفہ کے میدان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس سے دعائیں التجا کرتے ہیں، اور مسلمان پوری دنیا میں وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ بھی التجا کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کا اہتمام کیا جائے، اپنی رویت کے حساب سے عرفہ کا دن کا جو ہے وہ روزے کا اہتمام کیا جائے. اور خصوصاً اس کے بعد جو بہترین
عمل ہے وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے معطر رکھا جائے، کہ اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہے، کہ مسلسل اللہ کی کبریائی بیان کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب ایام میں داخل ہوتے، ان ایام کے آغاز سے ہی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو قربانی کی نیت رکھتا ہے، وہ ذی الحجہ کے چاند سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، اس کے بعد قربانی تک جو ہے وہ اس کا انتظار کرے، اور اسی طرح چاند نظر آنے پر وہ دعا پڑھے۔ اور تیسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کرتے تھے، وہ تکبیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ اس طرح کہ امام بخاری نے فرمایا کہ وہ بازاروں میں نکلتے تھے خرید و فروخت کے مقصد کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ وہ بھی اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی جو ہے اس میں مشغول ہو جائیں، اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے معطر کر لیں۔ ان ایام میں بندہ مومن کا تو ہر زندگی کا ہر لمحہ ہی وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی عبادت میں مشغول ہونا، چاہے اس کے معاملات ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ وہ عبادت چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ حقوق اللہ کی شکل میں ہو یا حقوق العباد کی شکل میں ہو، تو خصوصاً ان ایام میں جو ہے اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی سے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں جو شروع کے ایام ہیں اس میں اس چیز کی قید نہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھے، بلکہ تکبیرات مطلق ہر سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ان الفاظ میں بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری تکبیرات مقید جو وہ ایام تشریق میں ہر نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات کرے۔ تو ان پورے ایام میں مسلسل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو اس چیز کی تلقین کی جائے، اس چیز پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی زبان کو کم سے کم اللہ کے ذکر، اللہ کی کبریائی سے معطر رکھیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس کو یہ چیز محبوب ہے یہ اعمال کہ وہ اس کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یاد رکھے گا کہ اپنی فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کیا جائے گا۔ مسلسل جو ہے ان ایام میں خصوصاً اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھنا، یہ اعمال میں اضافے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے، محبوب عمل جو ہے وہ اپنی زبان کو مسلسل جو ہے اللہ کی کبریائی سے، استغفار سے، درود ابراہیمی سے، درود شریف سے اپنی زبان کو معطر رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو اعمال سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری دن جو اس عشرے کا ہے اس میں قربانی کی جاتی ہے، سنت ابراہیمی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ادا کرنا کہ اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اگر وقت آئے تو ہم اس جانور پر جو چھری پھیر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ تو اس چیز کا اعادہ کرنا، ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک موقع آتا ہے سال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اخلاص کو، اس کے خون گرنے سے پہلے جانور کے وہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کا گوشت بھی وہ خود کھا سکتا ہے، اپنے عزیز و قارب کو دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پورے سال میں اس طرح کا کوئی موقع نہیں آتا کہ جس میں وہ اللہ کے حکم کی اطاعت بھی کرے
اور وہ خود بھی کھائے، ہاں وہ عام طور پہ جتنا مرضی کھائے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اس کی رضا کی خاطر وہ جانور ذبح بھی کر رہے، اپنے عزیز و اقارب میں بھی بانٹے، خود بھی کھائے، سبحان اللہ۔ تو یہ اعمال ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں خصوصاً مسلم ممالک پہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی تائید و نصرت فرمائے۔ اہل پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کی معاشی معاشرتی تمام جو مسائل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔